سن 1950 کی دہائی میں جب بظاہر سوویت یونین خلا میں کامیابیاں حاصل کرنے کی دوڑ میں آگے نکل رہا تھا تو امریکی سائنسدانوں نے ایک انوکھے منصوبے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ یہ منصوبہ چاند پر جوہری دھماکہ کر کے سوویت یونین کو خوفزدہ کرنے کا تھا۔ خلاباز نیل آرمسٹرانگ کا سن 1969 میں چاند کی سطح پر قدم رکھنے والا لمحہ انسانی تاریخ کے سب سے یادگار لمحوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اگر یہی چاند جس پر آرمسٹرانگ نے قدم رکھا اس پر گڑھے پڑے ہوتے اور جوہری حملے کے باعث اس کی فضا زہریلی ہوتی تو کیا ہوتا؟ جب پہلی مرتبہ میں نے تحقیقی مقالہ A Study of Lunar Research Flights فرسٹ والیوم پڑھنا شروع کیا تو یہ تحریر بظاہر خاصی بیوروکریٹک معلوم ہوئی۔ یہ ایسا مقالہ تھا جسے آپ عنوان پڑھنے کے بعد آسانی سے نظر انداز کر سکتے تھے اور شاید لکھنے والے بھی یہی چاہتے تھے۔ تاہم جب آپ اس کے سرورق پر بنی تصویر دیکھتے ہیں تو صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کے وسط میں ایک ایٹم جوہری بم اور ایک مشروم کلاؤڈ جوہری دھماکے کے بعد دھواں اٹھنے کی مخصوص شکل دراصل کرٹلینڈ ایئر فورس بیس نیو میکسیکو میں ایئر فورس کے اسپیشل ویپنز سینٹر کا مخصوص نشان یا علامت ہے جس نے جوہری ہتھیار کی ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے نیچے منصف کا نام درج ہے، یعنی ایل رائفل یا لینرڈ رائفل، جو امریکہ کے مقبول نیوکلیئر فزسٹ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے انریکو فرمی کے ساتھ کام کیا تھا جنہوں نے دنیا کا پہلا نیوکلیئر ری ایکٹر بنایا تھا جس کے ذریعے جوہری بم بنایا گیا۔ پروجیکٹ A119 کے نام سے منسوب یہ تجویز ٹاپ سیکرٹ یعنی ایک انتہائی خفیہ راز کے طور پر پیش کی گئی تھی جس کے تحت چاند پر ہائیڈروجن بم گرانے کے بارے میں منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ ہائیڈروجن بموں کو اس جوہری بم سے کہیں زیادہ تباہ کن سمجھا جاتا ہے جو سن 1945 میں ہیروشیما پر گرایا گیا تھا، اور اس وقت یہ نیوکلیئر ڈیزائن کے اعتبار سے جدید ترین تھا۔ سینئر افسران کی جانب سے اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے احکامات کے بعد رائفل نے مئی 1958 اور جنوری 1959 کے درمیان منصوبے کے ممکن ہونے کے حوالے سے متعدد رپورٹ پیش کی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک سائنسدان جو اس انتہائی ہولناک سکیم کی منصوبہ بندی میں شامل تھے وہ مستقبل میں شہرت حاصل کرنے والے شخص کارل سیگن تھے۔ دراصل اس پروجیکٹ کی موجودگی کے بارے میں سن 1990 میں پہلی بار علم ہوا تھا جب سیگن نے ایک مقبول یونیورسٹی میں اپنی درخواست میں اس کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ جہاں اس منصوبے کے ذریعے چاند کے بارے میں چند بنیادی سوالات کا جواب حاصل کرنا مقصد تھا، وہیں پروجیکٹ A191 کا اصل مقصد طاقت کا مظاہرہ کرنا بھی تھا۔ یہ بم ٹرمینیٹر لائن پر پھٹنا تھا جو چاند کی روشنی اور اندھیری سائٹ کے درمیان کی سرحد کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد روشنی کی ایک ایسی چمک پیدا کرنا تھا جو انسانی آنکھ سے کہیں سے بھی اور خصوصاً روس میں نظر آ سکے۔ وہاں ماحول کی غیر موجودگی کے باعث مشروم کلاؤڈ بننے کا امکان نہیں تھا۔ اس انتہائی فضول منصوبے کو پیش کرنے کی شاید ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے اور وہ اس دوران موجود بےتابی اور روس سے بہتر کارکردگی نہ دکھانے کے باعث تھی۔ سن 1950 میں بظاہر ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ امریکہ سرد جنگ جیت رہا ہے۔ امریکہ میں سیاسی اور مقبول رائے یہی تھی کہ سوویت یونین جوہری ہتھیار بنانے میں امریکہ سے آگے ہے، خاص کر اس کے جوہری ہتھیاروں کی ڈیولپمنٹ۔ جوہری بمبوں اور میزائلوں کی تعداد امریکہ سے کہیں زیادہ تھی۔ سن 1952 میں امریکہ نے پہلا ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا تھا۔ 3 برس بعد سوویت یونین نے واشنگٹن کو اپنے ہائیڈروجن بم کے تجربے سے حیران کر دیا۔ سن 1957 میں سوویت یونین نے خلائی دوڑ میں برتری حاصل کرتے ہوئے سپوتنک 1 لانچ کی تھی جو دنیا کے گرد گردش کرنے والی پہلی مصنوعی سیٹلائٹ تھی۔ سپوتنک کی لانچ سے قبل سوویت یونین کی جانب سے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل لانچ کیا گیا تھا اور امریکہ کی جانب سے ایک مصنوعی چاند لانچ کرنے کا تجربہ ایک بڑے دھماکے کے ساتھ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ اس دھماکے اور اس کے وینگارڈ راکٹ کو لگنے والی آگ کی ویڈیو پوری دنیا میں دکھائی گئی تھی۔ اس دوران ایک برطانوی نیوز ریل میں کہی گئی بات چبھنے والی تھی کہ دی وینگارڈ ناکام ہو گیا۔ یہ بلا شبہ ایک بڑا دھچکا ہے، خاص کر پروپیگنڈا اور وقار اور عزت کے اس دور میں۔ اس دوران امریکی اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو مشہور ڈک اینڈ کور انفارمیشن فلم دکھایا جا رہا تھا جس میں برٹ نامی اینیمیٹڈ کچھوا بچوں کو یہ معلومات دینے میں مدد کرتا ہے کہ جوہری حملے کی صورت میں انہیں کیا کرنا ہوگا۔ اسی سال کے دوران امریکی اخبارات کی جانب سے ایک سینئر انٹیلیجنس ذرائع سے منسوب خبر لگائی تھی جس میں لکھا تھا کہ سوویت یونین نومبر 7 کو انقلاب کی سالگرہ پر ہائیڈروجن بم گرانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔
یہ خبر اخبار دی ڈیلی ٹائمز، نیو فلاڈیلفیا اور ہائیو میں چھپی تھی۔ اس کے بعد یہ خبر بھی رپورٹ ہوئی کہ سوویت یونین ہمارے قریبی ہمسایوں پر جوہری ہتھیاروں سے لیس راکٹ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ سرد جنگ سے متعلق اکثر افواہوں کی طرح یہ کیسے پھیلی اور ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی کسی کو معلوم نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس خوف نے سوویت یونین کو بھی اسی حوالے سے منصوبہ تیار کرنے پر مجبور کیا۔ اس کا کوڈ نیم E4 رکھا گیا تھا اور یہ منصوبہ امریکہ کے منصوبے کی کاربن کاپی تھی، اور بعد میں اس منصوبے کو سوویت یونین نے بھی انہی وجوہات کی بنا پر ترک کر دیا تھا کہ اس کے ناکام ہونے کی صورت میں بم سوویت سرزمین پر بھی گر سکتا ہے۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس کے باعث انتہائی نامناسب بین الاقوامی حادثہ ہونے کا خطرہ ہے۔ شاید انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ چاند پر لینڈ کرنا اصل کارنامہ ہے، تاہم پروجیکٹ A119 بھی کامیاب ہو سکتا تھا۔ سن 2000 میں رائفل نے اس بارے میں بات کی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ منصوبہ تکنیکی طور پر ممکن ہے اور یہ دھماکہ زمین پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا۔ سائنسدانوں کے خدشات کے باوجود امریکی ایئر فورس کے لیے چاند کی صاف ستھری آب و ہوا کا زہریلا ہو جانا کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ سائنس اور جوہری ٹیکنالوجی کی تاریخ پر کام کرنے والے ایلیکس فیلسٹین کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ A119 سپوتنک کے لانچ کے خلاف سامنے آنے والے متعدد آئیڈیاز میں سے ایک تھا۔ ان میں سپوتنک کو شوٹ کرنے کا بھی منصوبہ تھا، جو سننے میں خاصا نفرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ وہ انہیں ایسے مفروضوں کے طور پر دیکھ رہے تھے جو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ انہوں نے آخر میں اپنی سیٹلائٹ بنانے کا سوچا اور اس میں کچھ وقت لگایا، تاہم انہوں نے اس پروجیکٹ کو قدرے سنجیدگی کے ساتھ سن 1950 کے آخر تک جاری رکھا۔ یہ آپ کو اس وقت امریکی خیالات کے بارے میں جاننے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی چیز بنانے کی کوشش کرنا تھا جو بظاہر متاثر کن ہو۔ میرے خیال میں اس کیس میں نہ صرف متاثر کن ہی نہیں بلکہ خوفناک بھی۔ وہ یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا کمیونسٹ مخالف سوچ نے جوہری فزسٹ کو اس پروجیکٹ پر کام کرنے پر مروب کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان رولز میں ہوتا ہے وہ عام طور پر اپنی مرضی سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ انہیں یہ کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر انہیں خوف ہوتا تو وہ لاکھوں دیگر کام بھی کر سکتے تھے۔ متعدد سائنسدانوں نے سرد جنگ کے دوران کیا اور پھر کہا کہ فزکس بہت زیادہ سیاسی ہو گئی ہے۔ تاہم اس رویے پر ویتنام جنگ کے بعد خود احتسابی کی گئی۔ خلا کے پس منظر میں بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بلیڈن بوون کہتے ہیں کہ پروجیکٹ A119 مجھے کارٹون دی سمپسنز کی اس قسط کی جانب سے توجہ دلواتا ہے جس میں لیسا نیلسن کے کمرے کی دیوار پر نیوک دی ویلز پوسٹرز دیکھتی ہیں، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی چیز پر جوہری بم گرانا ہی تو ہے۔ اس حوالے سے مقالے بھی لکھے گئے، لیکن تفصیل سے تحقیق کے لیے انہیں فنڈنگ نہیں ملی، نہ ہی اتنی توجہ دی گئی جب انہوں نے اسپیس کمیونٹی کو چھوڑا۔ یہ سن 1950 کے اواخر اور سن 1960 کے آغاز میں خلا سے متعلق ہیجان کا ایک حصہ تھا، کیونکہ اس وقت کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسپیس ایج کا مستقبل کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر دوبارہ کبھی چاند تک پہنچنے کے حوالے سے اس قسم کا ہیجان پایا گیا تو یہ عالمی لیگل آرڈر کی خلاف ورزی قرار پائے گا، اور اس پر دنیا کے تقریباً تمام ممالک ہی اتفاق کر چکے ہیں۔ بین الاقوامی اتفاق رائے کے باوجود کیا اس طرح کے منصوبے دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں؟ بوون کہتے ہیں کہ میں نے اس قسم کی کچھ باتیں سنی ہیں، جیسے پینٹاگون وغیرہ، جن میں امریکی اسپیس فورس کے مشنز کا جائزہ لینے کی بات کی گئی ہے تاکہ چاند کی آب و ہوا پر تحقیق کی جا سکے۔ اگر اس قسم کے مفروضوں کو امریکہ میں اہمیت نہیں بھی دی جاتی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے چین میں بھی اہمیت ملے گی۔ بوون کہتے ہیں کہ مجھے بالکل بھی حیرت نہیں ہوگی اگر چین میں ایک طبقہ اس طرح کے آئیڈیاز کو ہوا دیتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چاند ایک پرکشش چیز ہے اور وہ یہ سوچ رکھنے والے افراد جو ہیں فوج میں کام کرتے ہیں۔ پروجیکٹ A119 کی اکثر تفصیلات آج بھی ایک مہمہ ہیں، ان میں سے اکثر ریکارڈ ختم کر دیے گئے تھے۔ شاید اس سے واحد سبق یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی کسی ایسے ریسرچ پیپر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس کا پھیکا سا عنوان ہو، بلکہ اسے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے تاکہ ہمارے معلومات اور نالج میں اضافہ ہو سکے۔